नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज दर्स कुरान में हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की अहमियत और फजीलत के बारे में बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मुक़द्दस और अज़ीम कुरान करीम को बिस्मिल्लाह से शुरू किया है। इससे पता चलता है कि बिस्मिल्लाह किस कदर अज़मत और बरकत वाली है और ये कि अल्लाह ताला के नज़दीक किस कदर अज़ीज़ और महबूब है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर एक ऐसी आयत उतरी है कि किसी नबी पर सिवाय हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऐसी आयत नहीं उतरी। वो आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब ये आयत उतरी बादल मशरिक़ की तरफ छट गए, हवाएं साकिन हो गईं, समंदर ठहर गया, जानवरों ने कान लगाए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरे और परवरदिगार आलम ने अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज़ पर ये मेरा नाम लिया जाएगा इसमें ज़रूर बरकत होगी। बिस्मिल्लाह से शुरू करने का हुक्म। अहले जहालियत की आदत थी कि अपने कामों को बुतों के नाम से शुरू किया करते थे। इस रस्म जहालियत को मिटाने के लिए कुरान की सबसे पहली आयत जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए, इसमें कुरान को अल्लाह के नाम से शुरू करने का हुक्म दिया गया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि 100 सहीफ़ों और 3 आसमानी किताबों का निचोड़ अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में जमा कर दिया है और जो कुछ पूरे कुरान में नाजिल हुआ वो अल्लाह ने सूरह बक़रा में नाजिल फरमा दिया। जो सूरह बक़रा में नाजिल हुआ वो अल्लाह ने सूरह फ़ातिहा में नाजिल फरमा दिया और जो कुछ अल्लाह ने सूरह फ़ातिहा में नाजिल किया इसको अल्लाह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में नाजिल फरमाया। ये बिस्मिल्लाह एक आयत है लेकिन ये तमाम आसमानी किताबों का खुलासा और निचोड़ है। कुरान करीम में जा बजा इसकी हिदायत है कि हर काम को अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुहिम काम जो बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए वो बेबरकत रहता है और ये भी फरमाया है कि जिसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ा उसके गुनाहों में से एक ज़र्रा भी बाकी नहीं रहता। कुरान मजीद का आगाज़ करने से पहले ताउस के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है। एक हदीस में इरशाद फरमाया कि घर का दरवाज़ा बंद करो तो बिस्मिल्लाह कहो, चिराग गुल करो तो बिस्मिल्लाह कहो, बर्तन ढांको तो बिस्मिल्लाह कहो, खाना खाने, पानी पीने, वज़ू करने, सवारी पर सवार होने और उतरने के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने की हिदायत कुरान और हदीस में बार बार आई है। बिस्मिल्लाह के 19 हरूफ हैं। मुफस्सरीन ने लिखा है कि जहन्नुम के जो दारोगा हैं वो 19 फरिश्ते हैं। कुरान मजीद में है कि बिस्मिल्लाह के 19 हरूफ उन 19 फरिश्तों के पकड़ से बंदे को बचा लेंगे। जो बंदा हर काम में बिस्मिल्लाह पढ़ता रहे अल्लाह ताला इसको जहन्नुम से नजात अता फरमाएंगे। अल्लाह पाक ने हर सूरे से पहले बिस्मिल्लाह को नाजिल फरमाया, लेकिन एक सूरा ऐसा है
اس کا نام ہے سورہ توبہ، جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ توبہ میں مشرکین کے ساتھ قتال کا حکم ہے۔ اب قتال کا کوئی جوڑ نہیں بنتا اللہ کی رحمت کے ساتھ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ نازل ہی نہیں فرمائی۔ قبر سے عذاب اٹھ گیا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر کبیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر سے گزرے تو عذاب ہو رہا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر گزرے تو دیکھا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا بھید بتایا جائے۔ ارشاد ہوا، اے روح اللہ، یہ سخت گناہ گار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، اس کو لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو اسکول بھیجا گیا۔ استاد نے اس کو بسم اللہ پڑھائی۔ مجھے حیا آئی کہ جس زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ دیکھیے، اللہ پاک نے بسم اللہ کی برکت سے باپ کی مغفرت فرما دی۔ حضرت عثمان بن عفان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں دریافت فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور یہ نام اللہ پاک کے اسم اعظم سے اس قدر قریب ہے کہ جیسا کہ آنکھ کی سفیدی اور سیاہی قریب ہے، گویا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسم اعظم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مومن کا شیطان اور ایک کافر کا شیطان کے درمیان ملاقات ہوئی۔ کافر کا شیطان خوب موٹا تازہ، بدن پر کپڑے پہنے اور سر پر تیل لگائے ہوئے مست قلندر تھا، جبکہ مومن کا شیطان دبلا پتلا، برا، پرائے گندہ، سر اور بدن پر کپڑے نہیں تھے۔ کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا، بھائی تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ایک ایسے بندے کے ساتھ ہوں جو کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اس وجہ سے میں بھوکا رہ جاتا ہوں، اور جب وہ پانی یا کوئی چیز پیتا ہے تو اس کا آغاز بھی بسم اللہ سے کرتا ہے، اسی وجہ سے مجھے پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ سر پر تیل لگاتے وقت وہ بسم اللہ کا ورد کرتا ہے، اس لیے میں پرائے گندہ بال رہ جاتا ہوں۔ لباس زیب تن کرتے وقت بھی وہ بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے، اس کی بدولت میں ننگا رہتا ہوں۔ کافر کے شیطان نے کہا، میں ایک ایسے شخص پر مسلط ہوں جو کسی کام میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، اس لیے میں کھانے پینے اور دیگر امور میں شریک ہو جاتا ہوں۔ اس حکایت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہم خیر و برکت چاہتے ہیں تو ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھا کریں۔ اور اب پیش ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا عجیب واقعہ۔ ایک مرتبہ آپ ملک شام یعنی سیریا میں ایک قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ اندر سے قلعے والوں نے پیغام بھیجا کہ اگر تم دین اسلام کے حق ہونے کی کوئی نشانی دکھاؤ تو ہم سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ تم لوگ میرے پاس تیز زہر کا ایک پیالہ بھر کر لاؤ۔
چنانچہ وہ لوگ ایک خطرناک قسم کا زہر کا پیالہ بھر کر لائے۔ آپ نے ان لوگوں کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر زہر کا یہ پیالہ پورا پی لیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور بسم اللہ کی برکت سے آپ کو کچھ نہیں ہوا، آپ بالکل صحیح و سالم رہے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھ کر قلعے کے لوگ حیران رہ گئے اور اپنے وعدے کے مطابق سب نے ایمان قبول کر لیا اور قلعہ بھی حضرت خالد ولید کے حوالے کر دیا۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ کی ذات سے جتنا گہرا اور قوی تعلق ہوگا اور جس قدر یقین مضبوط ہوگا، اسی قدر اللہ کی مدد و نصرت آئے گی اور اسی طرح اللہ کا نام اپنی تاثیر دکھائے گا۔ اے اللہ، ہمیں بسم اللہ کی برکتوں سے مالا مال فرما اور ہر نیک و جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔